محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول. اس نے آ کر کے جوڑا لگایا. کان کاٹے ہیں خدا نے نوک کاٹیں گے رسول, ناک کاٹیں گے رسول. کان کاٹے ہیں خدا نے ناک کاٹیں گے رسول. تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے. باپ آیا ہے بیٹی کے بستر بچھا ہوا تھا, بیٹی نے سمجھا. باپ نے پوچھا کیا بیٹی, میں تمہارا مہمان, میں تمہارا باپ بیٹی کے یہاں آیا, بستر لگا ہوا تھا, تم نے کیوں سمیٹ دیا؟ کہا کہ ابا حضور یہ نبی کا بستر ہے اس لیے میں نے سمیٹ دیا. اب بیٹی ایک سوال کا جواب دو, اس بستر کے لائق میں نہیں ہوں یا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے؟ تو کہا تم مسلمان نہیں ہو, یہ ہمارے نبی کا بستر ہے, تم اس بستر کے لائق نہیں. چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں, وہ دھیان دیجیے گا. جوان گرفتار ہوا ہے اور کسی طرح اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. جوان گرفتار ہے, کسی طرح اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے سامنے تین چیز رکھی گئی ہے. سور کا گوشت رکھا گیا, شراب کا پیالہ رکھا گیا, جوان لڑکی کو ننگا کر کے رکھا گیا. جوان تین گناہ کر لے, یا تو سور کا گوشت کھا لے چھوڑ دیا جائے, شراب پی لے چھوڑ دیا جائے, لڑکی سے زنا کر لے چھوڑ دیا جائے. جوان 3 دن سے روزہ میں ہے, نہ سور کا گوشت منہ سے لگا رہا ہے, نہ شراب حلق کے نیچے اتار رہا ہے, لڑکی کے سے زنا کرنے کی بات تو دور کی ہے, نظر اٹھا کر کے بھی بات نہیں کرنی. 3 دن گزر گئے. بادشاہ نے بلایا, او جوان تم جوان ہو کہ نہیں ہو, تم نے عورت سے زنا کیوں نہیں کیا, دارو کیوں نہیں پیا, سور کا گوشت کیوں نہیں کھایا؟ اس جوان کا جواب سنیے. میرے نبی نے اس کو حرام کیا ہے, میرے نبی نے شراب کو حرام کیا ہے, میرے نبی نے زنا کو حرام کیا ہے. میں جان تو دے سکتا ہوں, جس کو میرے نبی نے حرام کیا اس کو حلق کے نیچے اتار نہیں سکتا. 5واں نمونہ, آخری نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا. چاروں طرف سے حضرت عثمان کو گھیر رکھا. حضرت ابو بکر آئے, یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں, میرا باپ مسلمان نہیں, مجھے آپ سے اتنی محبت ہے کہ اجازت دو میں اپنے باپ کو قتل کر دوں. اللہ کے رسول نے منع کیا. حضرت عمر آئے, یا رسول اللہ میں تو مسلمان ہوں, میرا بھائی مسلمان نہیں ہے, آپ سے اتنی محبت ہے کہ آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے بھائی کی گردن اڑا دوں گا. اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا گیا رسول اللہ کو مٹا دو. حضرت علی نے کہا میں خود کو مٹا سکتا ہوں, دوسرے کو مٹا سکتا ہوں, لیکن رسول اللہ کے لفظ کو مٹا نہیں سکتا. حضرت عثمان کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا. کہا گیا کہ آپ مکہ چلے جائیے, مدینہ چھوڑ دیجئے, آپ ملک شام چلے جائیے, مدینہ چھوڑ دیجئے. حضرت عثمان کا جواب سنیے, میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں لیکن نبی کے شہر کو چھوڑ نہیں سکتا. نبی سے بھی محبت ہے, نبی کے شہر سے بھی محبت ہے. انشاءاللہ نبی کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے زندہ کریں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بیٹا کی شادی فری میں نہیں کریں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. میلاد کی مجلس تھی, ایک کنکٹا شاعر آیا شعر پڑھنے کے. تو جو کنکٹا آدمی ہوتا ہے اس کو غصہ زیادہ آتا ہے, وہ آیا شعر پڑھنے کے لیے, تو ایک مصرع پڑھا. محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول, محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول, آ رہے ہیں پھول پھول. ادھر سے پیسہ, ادھر سے پیسہ, ادھر سے پیسہ, ادھر سے پیسہ. جب پیسہ آنے لگا تو پیسہ کو دیکھ رہا ہے, مصرے کا جوڑا نہیں لگا. بار بار ایک ہی مصرع پڑھا. سنتے سنتے جب چلنیا کے لوگ پک گئے تو ایک آدمی کھڑا ہوا, شاعر صاحب آپ مصرع بھول گئے ہیں یا میں جا کر کے جوڑا لگا؟ تو غصہ آیا, کنکٹا آدمی کو غصہ زیادہ آتا. کہا کہ یہ کہاں سے کباب میں ہڈی بن گیا, کتنی بڑھیا کمائی پر کمائی ہو رہی. کھسیا کر کے کہا کہ میں اپنا مصرع بھول گیا ہوں, آپ ہی آ کر کے جوڑا لگا دیجیے. یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ شاعر نہیں ہوگا, وہ شاعر کا باپ تھا. سنتے ہی اسٹیج پر آ, شاعر صاحب آپ کے مصرے کا جوڑا لگائیں گے, شرط یہ کہ آپ برا نہیں مانیں گے. کہا نہیں نہیں برا نہیں مانیں گے, آپ جوڑا لگائیے. آپ اپنا مصرع پڑھیے, میں جوڑا لگاتا ہوں. محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول. اس نے آ کر کے جوڑا لگایا. کان کاٹے ہیں خدا نے نوک کاٹیں گے رسول, ناک کاٹیں